بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے حضرت عبداللہ تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھے، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر جمال، صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبدالمطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے ہی پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عبدالمطلب اپنے نور نظر کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبدالمطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا اور آپ کی آنکھوں اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ ہوئی نا بات، اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ لہب کا ایک آدمی فال نکالنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو قریشی اپنے لوگوں کو اس کے پاس لے جاتے، وہ ان کو دیکھ کر لڑکوں کے بارے میں انہیں فال دیتا تھا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو طالب کے ہمراہ باقی لڑکوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی لڑکے تھے۔ اس فال والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ابو طالب نے اس کے خرس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب کر دیا، اور وہ فال والا پکارنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جس کو میں نے ابھی دیکھا، اللہ کی قسم ضرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی۔ اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے گئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔